اچھا جو ہے انداز یہ بہت ضروری ہے. جہاں تک تعلق ہے زبان کے استعمال کا، تو اس میں اخلاق سب سے زیادہ ضروری ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ نہ تو خاندانی حوالے سے اگر دیکھیں تو نہ تو خاندان کے بڑوں کی کوئی ادب احترام اور عزت نظر آتی ہے، اور نہ ہی معاشرے میں دیگر امور اور معاملات میں یا ہستیوں اور شخصیات کی کوئی ادب احترام نظر آتا ہے. ادب احترام تو درکنار بلکہ الٹے بدتمیز اور بد زبانی کے سلسلے عام ہیں. آج سے کچھ اشروں قبل چلے جائیں، جیسے 35 سال 30 سال پہلے کے ادوار میں اگر چلے جائیں ہم، تو اس وقت یہ عالم تھا، خود ہم دیکھتے تھے اور خود ہمارا بھی یہی عالم تھا، اور سارے ہمارے ہم عمر جتنے تھے، ہم عصر جتنے تھے، سب کا یہ عالم تھا کہ بڑوں کا ادب احترام بہت زیادہ تھا. کہیں بھی کوئی بڑا آ جاتا تھا تو جو جہاں بھی ہوتا تھا، کسی وجہ سے کھیل رہے ہیں، کھیل کود میں مصروف ہیں، تو علاقے کا کوئی بھی بڑا کوئی عزت دار آ گیا تو جو شخص جہاں ہوتا تھا، جو بچہ نوعمر، سب اپنی اپنی جگہوں پہ چھپ جاتے تھے. جب وہ گزر جاتے تھے تو پھر باہر نکل آتے، پھر کھیل میں لگ جاتے تھے. اتنا روب، دبدبہ، ادب، احترام، تہذیب، تمیز یہ سب موجود تھی. اور کوئی بھی بڑا چھوٹوں کو کسی بھی ایسے معاملے میں دیکھتا کہ جس پر تنبیہ ضروری ہے تو وہ تنبیہ کر دیتے تھے، سرزنش کر دیتے تھے، گوشمالی کر دیتے تھے. ضرورت پڑتی تھی تو چپت وغیرہ اور کوئی ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ ساتھ اس طرح کی جو ہے معاملے کی ضرورت پیش آتی تھی تو وہ بھی کر لیا کرتے تھے. بہت کم لوگ ایسے ہوتے تھے بد اخلاق اور ناشائستہ رویے والے کہ جو اس طرح کی چیزوں پر برا مان جائیں اور لڑائی جھگڑے کھڑے کر دیں، ورنہ بڑوں کا ادب احترام گھٹی میں ڈالا جاتا تھا. آج ہم دیکھتے ہیں کہیں سیاست کے نام پہ، کہیں کسی اور اعتبار سے، کہیں کسی اور اعتبار سے، جس کے من میں جو آ رہا ہے، جو جس کے بارے میں کہنا چاہ رہا ہے، لکھنا چاہ رہا ہے، کوئی صحافت کی دنیا میں ہو، شاعری کی دنیا میں ہو، تقریر کی دنیا میں ہو، بیان کی دنیا میں ہو، مذہبی سلسلوں میں ہو، کسی بھی سلسلوں میں ہو، ہر طرف جو ہے ایسا معاملہ بہت عام ہو گیا کہ زبان پر قابو ہے ہی نہیں. حالانکہ زبان کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے کتنی وعیدیں بیان فرمائی ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ. جو شخص فرمایا کہ جو جبڑوں کے درمیان جو گوشت کا ٹکڑا ہے اس کی، اور دونوں رانوں کے درمیان جو گوشت کا حصہ ہے اس کی ضمانت دے دے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اب زبان کی ضمانت اور شرمگاہ کی ضمانت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو مجھے دے دے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. زبان کا درست استعمال اور غلط استعمال سے روکنا، درست استعمال کرنا اور غلط استعمال سے روکنا، یہ بہت ضروری ہے. جہاں عمومی معاشرے میں، عام معاشرے میں ایک چیز چل رہی ہے وہ تو اپنی جگہ ہے ہی، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ آج ہمارے وہ حضرات جو صاحب اقتدار کہلاتے ہیں، اختیارات، صاحب حل و عقد کہلاتے ہیں اور اختیارات رکھتے ہیں، وہ اپنی سیاسی مفادات میں یا اپنے کاروباری مفادات میں یا اپنے خاندانی مفادات میں بڑے ہیں، عزت دار ہیں، سمجھدار ہیں اور معروف ہیں، ملکی سطح پہ، قومی سطح پر جن کے نام ہیں، شہرتیں ہیں، وہ حضرات بھی اپنی قوموں کو بدزبانی سکھا رہے ہیں. تقریروں میں بدزبانی، اپنے مخالف کو، اپنے حریف کو جو من میں آ رہی ہے وہ زبان سے کہہ رہے ہیں، الٹے سیدھے الفاظ، بدتمیزی کے الفاظ اور گرے ہوئے الفاظ، ہر چیز جو دل میں آ رہی کہہ رہے ہیں. اور اس طریقے سے جناب وہ خوب تالیاں بج رہی ہیں، خوب جو نا ڈانس ہو رہے ہیں، ناچ ہو رہے ہیں اور بھنگڑے ڈل رہے ہیں، اس پہ نعرے لگ رہے ہیں. یہ سب چیزیں اسلامی تعلیمات کے بالکل سراسر خلاف ہیں. اسلامی تعلیمات تو بہت اونچی اور اعلیٰ ہو جاتی ہیں، انسانی اقدار اور کسی بھی خاندانی فرد کی یہ چیز ہو ہی نہیں سکتی.
نہ جانے کیا صورتحال ہو گئی ہے، کیا معاملہ. یا تو یہ وہی بات ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے جو ارشادات ہیں قرب قیامت کے علامات اور نشانیوں میں، کہ ایسا دور آ جائے گا کہ کمینے اور رذیل لوگ جو ہیں وہ اوپر آ جائیں گے، اور ادھر لوگ جو نچلی سطح پر آ جائیں گے. وہ ماتحت ہو جائیں گے عزت دار اور خاندانی لوگ، اور کم اصل اور غیر خاندانی لوگ وہ بڑے بن بیٹھیں گے. لوفر اور بدماش لوگ وہ بڑے بن بیٹھیں گے، اور وہی اثرات جو ہے سب طرف نظر آئیں گے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی چیزیں پوری ہو رہی ہیں، اور شاید وہی چیزیں پوری ہو رہی ہیں کہ نہ زبان کا کوئی لحاظ ہے، نہ کسی کی عزت داری کا کوئی پاس ہے. اپنی قوموں کو بدتمیزی سکھا کے، بد زبانی سکھا کے، ہر چیز میں بد زبانی بدتمیزی بھر دی، اور پھر اس کی وجہ سے اپنے ملک میں تو جو ہو رہا ہے وہ تمام چیزیں پوری دنیا میں جا رہی ہیں، پوری دنیا میں. اور پوری دنیا میں ذلیل و رسوا ملک کی سطح پر بھی ہو رہے ہیں، اور قومی سطح پر بھی ہو رہے ہیں، مذہب اور اسلامی اعتبار سے بھی ہو رہے ہیں. جب اسکرین کی دنیا آ گئی، اور آج اسکرین کی دنیا سے ہی پوری دنیا وابستہ ہے، تو اس اسکرین کی دنیا پر جو زبان ہم استعمال کر رہے ہیں، جو باتیں ہم جو ہے اٹھا رہے ہیں، جس طریقے سے ہم ناشائستہ انداز اختیار کر رہے ہیں، خود بھی ذلیل ہو رہے ہیں، قوم کو بھی ذلیل کرا رہے ہیں، ملک کو بھی ذلیل کرا رہے ہیں، مسلم امہ کو بھی ذلیل کرا رہے ہیں. ہر طرف جو ہے میڈیا کے نام پہ، اور پرنٹ میڈیا کیا اب تو الیکٹرانک میڈیا کے نام پہ سب طرف ذلت اور رسوائی اور ناشائستگی عام کر رہے ہیں. تو اس کی ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری ہے. ہم جس سطح پر اپنے اعتبار سے جو بھی غلط اقدام اگر کر رہے ہیں، اور اپنے ماتحتوں کو غلط چیز سکھا رہے ہیں، اور غلط چیز آگے پھیلا رہے ہیں، بڑھا رہے ہیں، اور اس طرح سے جو ہے بد زبانی بدتمیزی پوری دنیا میں جا رہی ہے ہماری، اور ہماری پہچان ایسی بن رہی ہے. یہ سب بدترین جو ہے نا سمجھ لیں کردار کی جو ہے نا علامت ہے، جس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے. اگر اختلاف بھی ہے، اور اسی طریقے سے جو کوئی اگر ہمارا مخالف بھی ہے، چاہے وہ سیاسی اختلاف ہو، مذہبی اختلاف ہو، یا اسی طریقے سے جو ہے کسی اور چیز میں اختلاف ہو، ذاتی اختلاف ہو، شخصی اختلاف ہو، اجتماعی اختلاف ہو، اس کو بھی شائستگی سے ہی حل کرنا چاہیے، اور اس کے بارے میں زبان شائستہ ہی استعمال کرنی چاہیے. تو آج ہمارا معاشرہ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو آزاد سمجھ رہا ہے. شریعت کو سمجھتا ہے وہ میرے لیے نہیں ہے، اسلامی تعلیمات میرے لیے نہیں ہے، اللہ کے رسول ان کا جو اخلاق ہے وہ میرے لیے نہیں ہے. بھائی یہ سب ہم سب کے سب جواب دہ ہیں، اپنے اپنے منصب کے اعتبار سے، اپنے اپنے عہدوں کے اعتبار سے ہم سب جواب دہ ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور. ہر شخص ہم میں سے جائے گا اللہ کے حضور، قبر میں جائے گا اپنے اپنے اعمال کے ساتھ، اپنی اپنی قبروں میں جائے گا، اور تنہا جائے گا. تو اگر ہم نے کوئی غلط چیز کی روایت ڈالی اور غلط روش کو اختیار کیا اور اسی پر رہے، اور جب دنیا سے جائیں گے تو پھر آخرت میں اپنے ساتھ وبال لے کے جائیں گے. تو اچھی روش، اچھا رویہ اور اخلاقیات یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. معاشرے میں ہم نے اتنی عام کر دی، اتنی پھیلا دی کہ اب اس کو ختم کرنا بہت مشکل ہے. بدتمیزی عام ہو گئی، بد تہذیبی عام ہو گئی، بد زبانی عام ہو گئی، اور لوگوں کے کردار مسخ ہو گئے. اب لوگ نہ کسی کو کچھ کہنے میں سوچتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ ہی کسی کو لوٹنے میں، نہ کسی کام کوئی بھی جو دل ان کا چاہتا ہے کرنے میں وہ کرتے، کیونکہ بدتمیز بنا دیا. جب بدتمیز بنا دیا تو اب وہ ہر کردار میں، ہر چیز میں بے فکر ہے. وہ بدتمیز ہونے کے بعد انسان کچھ بھی نہیں سوچتا، کسی کا مال لوٹنے میں، چوریاں، ڈکیتیاں، کوئی نقصان ہو رہا ہے وہ جناب وہ کرنے میں، ہر چیز میں بس یہ چیز کہیں سے کہیں نکلی پڑ رہی. ابھی جو گزشتہ دنوں جو واقعات ہوئے، ٹینکر جو الٹ گیا، اب اس میں آپ دیکھیں جب قوم کو بدتمیز کر دیا، اب قوم کو جو ہے نا آپے سے باہر کر دیا، سارے کے سارے وہاں پہ تیل لوٹ رہے ہیں. پہلے دور تھا کہ ایک چھوٹی سی چیز بھی کسی کی ہوتی تھی تو لوگوں کو یہ فکر لگ جاتی تھی کہ اس کے مالک تک پہنچا دیں. یہ ہماری آنکھوں دیکھے حال ہے. ایسی ایسی امانت داریاں تھیں، دیانت داریاں تھیں، اس قدر جو ہے نا تہذیب تھی، ادب تھا، احترام تھا، اور بدتمیزی کا نام و نشان نہیں تھا، اور بے ادبی کا نام و نشان نہیں تھا، بد زبانی کا نام و نشان نہیں تھا. ہر چیز میں امانت داری موجود تھی، دیانت داری موجود تھی، زبان کی شائستگی موجود تھی، اخلاق کی، کردار کی شائستگی موجود تھی. آج عجیب جو ہے نا طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہے، ہر لحاظ سے طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہے. بڑی جو ہے انتہائی درجے جو ہے سوچ و فکر کی بات ہے، لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے. بات تو اٹھانی چاہیے، کہنی چاہیے، اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے کون سنے گا کون نہیں سنے گا، کون مانے گا کون نہیں مانے گا. ایک فکر ہمارے جو ہے نا وہ
اجاگر ہونی چاہیے، وہ پہلو اجاگر ہونا چاہیے. خود ہمیں اپنی سب سے پہلے فکر کرنی چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ اچھی بات کو آگے بڑھانا چاہیے، برائی کو مٹانے کی آواز جو ہے وہ اٹھانی چاہیے. جب بات اٹھے گی، آواز اٹھے گی، تو اللہ تعالیٰ اس میں پھر آگے بڑھا کر اس کو درست بھی فرمائیں گے. ہوتا ہے ظاہر ہے، لیکن بہرحال دکھ کی بات تو ہے کہ آج ہم کر کیا رہے ہیں، آج ہم کس انداز سے چل رہے ہیں. تو گھروں میں دیکھ لیں تو گھروں میں یہ حال ہے. ساس بہو کا معاملہ ہو، سسر بہو کا معاملہ ہو، داماد اور ساس سسر کا معاملہ ہو، سمجھانیوں کا سمجھانوں کا معاملہ ہو، پڑوس کا معاملہ ہو، کاروباری معاملات میں زبان کا معاملہ ہو، اسی طریقے سے راہ چلتے ہوئے ٹریفک میں آپس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے اور کہیں جو ہے نا چوک ہو جانے کے معاملے ہوں، سب طرف ہر چیز میں ہم لوگ بدتمیز ہو گئے، بہت ہی زیادہ بد تہذیب ہو گئے. تو یہ بدتمیزی بد تہذیبی ہر طرف اس نے افراتفری مچا دی ہے، ہر طرف اس نے بے سکونی اور بدامنی مچا دی، جس کی وجہ سے ہم سب پریشان ہیں. اس پریشانی سے نکلنے کے لیے بھی ہمیں خود اپنے معاملات کو درست کرنا ہوگا اور اپنے اخلاقیات کو درست کرنا ہوگا. چند دن پہلے کی بات ہے ہماری، دیکھیں بد تہذیبی، بد اخلاقی اور جسے کہنا چاہیے کردار کے معاملے میں، اور کسی اچھے اور برے کے اعتبار سے جو نا کسی معاملے میں اگر دیکھا جائے تو کچھ دن پہلے کی بات ہے. میں غالباً عصر کی نماز پڑھانے کے بعد گھر کی طرف پہنچا. گھر پہنچنے کے بعد گاڑی میں نے پارک کی. گاڑی پارک کر کے میں اکیلا تھا اس دن، میرے ساتھ میرے رفقا نہیں تھے. تو میں گاڑی پارک کر کے جب اترا تو میں نے اپنے گھر کے سامنے دیکھا کہ روڈ پر دوسری سائڈ جو تھی ایک ٹینکر پانی کا جو ہے وہ بند کھڑا ہوا ہے، اور اس کے جو ڈرائیور ہیں وہ اتر کے ادھر ادھر حیران پریشان دیکھ رہے ہیں. پھر میں نے دیکھا کہ پیچھے آ کے ٹرک کے تھوڑا سا اس کو دھکا مار کے ہلانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ چیز دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ ان کا ٹرک جو ہے یہ ٹینکر پانی کا واٹر ٹینکر یہ بند ہو گیا، اور یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے تھوڑا سا اس کو ذرا چال ملے اور تھوڑا سا کوئی دھکا مل جائے تو یہ اسٹارٹ ہو جائے گا. ہیوی گاڑیاں جو ہوتی ہیں ہلکے سے دھکے کے اس میں ہوتی ہیں، اسٹارٹ ہو جاتی ہیں. تو میں سیدھا گھر میں داخل ہونے کے بجائے اس طرف چلا گیا اور میں نے جا کے پوچھا کیا معاملہ ہے، گاڑی دھکا لگانا ہے؟ کہنے ہاں دھکا لگانا ہے، مگر اکیلا ہوں تو دھکا نہیں لگا سک رہا. تو میرے پڑوس میں رہائش پذیر ہیں، ان کی وینیں چلتی ہیں. اقرا ہمارا جو ہے بڑا ادارہ، اس میں ان کی وینیں چلتی ہیں، کئی وینیں. تو کچھ افراد ان کے ڈرائیور وغیرہ حضرات وہاں موجود تھے، تھوڑے سی فاصلے پہ، چند قدم کے فاصلے پہ موجود تھے. تو چونکہ ظاہر علاقے میں متعارف ہوں، معروف ہوں، تو میں نے انہیں اشارہ دے کے آواز دی. میں نے بلایا کہ تھوڑا سا ذرا ہاتھ لگا دیں. تو پہلے انہوں نے ہلکا سا انسنی سی کی بات کہ جیسے نہیں سن رہا ہوں. پھر میں نے جب تھوڑا توجہ سے بلایا، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ چیز بھی ہے کہ کسی کی اگر آپ مدد کر سکتے ہیں اور اس مدد کرنے میں آپ کا جو ہے نا اثر و رسوخ کام کر سکتا ہے تو آپ ضرور کریں. اور کس کے لیے کریں؟ اللہ کے لیے کریں. اللہ تعالیٰ جو ہمارے لیے سب کچھ ہیں اور جن کی رضا ہی ہماری مقصود ہے دنیا اور آخرت میں، تو ان کے لیے کوئی کام اگر ہم انجام دے سکتے ہیں تو کر لینا چاہیے. خیر میں نے 2-3 جب آواز لگائی تو لحاظ میں وہ لوگ سارے آ گئے. میں نے کہا تھوڑا سا دھکا لگانا ہے گاڑی سے روک کر. خیر دھکا جب لگایا، ہلکا سے اشارے کی ضرورت تھی، 2-4 افراد ہم لوگ مل گئے، میں بھی ساتھ میں لگ گیا اور دھکا لگا کے جیسے ہو کیا فوراً ٹرک اسٹارٹ ہو گیا. بیٹ فورڈ ٹرک ہے ماشاءاللہ، پرانے مضبوط مشین ہے ان کی، اسٹارٹ ہو گیا. اور وہ شکریہ ادا کرتے ہوئے چلے گئے. ڈرائیور جو تھے، مالک ہوں گے یا ڈرائیور ہوں گے جو بھی، لیکن وہ چلے گئے شکریہ ادا. جب وہ چلے گئے نا اسٹارٹ کر کے، تو یہ جو حضرات تھے کہنے لگے آپ نے بلا لیا تو ہم آ گئے، ورنہ تو ہم کرتے بھی نہیں. تو ان کا اشارہ کیا تھا؟ وہی سیاسی معاملات، قومی معاملات، کہیں لسانی مسئلہ آ جاتا ہے، کہیں کوئی چیز آ جاتی ہے. بھائی یہ تمام چیزیں یہ کچرا ہے، یہ نیچ پنا ہے، یہ بدذات پنا ہے، یہ گھٹیا لوگوں کی علامت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا وہ گھٹیا نہیں ہو سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا، آپ کے اخلاق پر ایمان رکھنے والا، وہ نیچ نہیں ہو سکتا. جو آپ کے کلمے کی لاج نہ رکھے، آپ کی تعلیمات کی لاج نہ رکھے، آپ کے اخلاق پر یقین نہ رکھے، وہ شخص نیچ ہے. نیچ وہ نہیں ہے جو خاندانی اعتبار سے کسی ہلکے خاندان میں پیدا ہو گیا. اصل نیچ وہ ہے جس میں اخلاق نہیں ہے. اصل بدذات وہ ہے جو ان تمام چیزوں میں جو گری ہوئی باتیں اس میں اٹکا ہوا ہے. خاندانی وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو اپنا رہا ہے، عمل کر رہا ہے. یہ ہماری حالت ہو گئی، یہ صورتحال ہو گئی. تو یہ تمام باتیں جو ہیں غور و خوض والی ہیں. ہم اپنے رویے صحیح کریں
یہ قومیت کے معاملات، لسانیت کے معاملات، سیاست کے معاملات، جو چیز بھی ہو، بدتمیزی اپنے اندر سے ختم کریں، بد لحاظی اپنے اندر سے ختم کریں، بے مروتی اپنے اندر سے ختم کریں. ہمیں ہماری قوم ہونے کے اعتبار سے ہمیں کوئی چیز نہیں مل رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. کسی قوم میں اگر ہم ہیں تو یہ عمل اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا ہے. ہماری قوم کا کسی قوم سے ہونا، ہم قومیت کچھ نہیں دے رہی، ہمیں اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. اب میرے خاندان سے کئی قومیں جڑی ہوئی ہیں. میرے نانا اصلاً نسلاً بخاری تھے، بخارت سے آئے. میری نانی دہلی سے تعلق رکھتی تھی. میرے دادا کلیانہ علاقہ ہے ہندوستان کا، وہاں سے تعلق رکھتے تھے. بہت پاکستان بننے سے کافی سال پہلے یہاں کراچی میں یہ جو علاقہ ہے گارڈن، اپنے چڑیا گھر کے آس پاس کا جو علاقہ ہے اور شو مارکیٹ کا علاقہ کہلاتا ہے، رام سامی ٹاور، اس علاقے میں آباد رہے وہ شروع دور میں. کراچی میں جو سب سے پہلی راشن کی دکان تھی اس وقت وہ میرے دادا اور ہمارے خاندان کے بڑے افراد نے کھولی تھی. پورے کراچی میں وہ ایک راشن شاپ تھی. تو اسی طریقے سے میرے ابھی اس وقت خاندان میں ہماری جو گھر میں خواتین آئی ہوئی ہیں، کوئی جو ہے وہ خان فیملی سے ہیں، بلکہ اکثر خان فیملی سے ہیں، اور جناب کسی کا تعلق جو ہے وہ اردو فیملی سے. تو مختلف جو ہے اس طریقے کی نوعیتیں ہیں، سب اکٹھے ہوئے ہیں. یہ چیزیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، کوئی معنی نہیں رکھتی. ہر ایک اپنے اپنی جگہ پر ہے. اصل چیز ہے انسانیت. آپ میں انسانیت موجود ہے کہ نہیں ہے؟ آپ انسان ہیں کہ نہیں ہے؟ اور انسانیت کہلاتی ہے اسلامی تعلیمات کے مطابق ایک مسلمان کے لیے. اگر وہ نہیں ہے تو بیکار ہے سب کچھ. ہم بد تہذیب ہیں، ہم نیچ ہیں، ہم گرے ہوئے ہیں، گھٹیا ہیں. اگر وہ چیزیں نہیں ہیں، وہ تہذیب نہیں ہے. تو اسلام اور اسلامی تعلیمات اور انسانیت، اسلام انسانیت سکھاتا ہے. اسلام دین فطرت ہے، وہ فطرت کے مطابق ہمیں ہر چیز کی تعلیم دیتا ہے. تو اس طرح سے ہم اپنے آپ کو ان تمام فضولیات سے نکالیں، فضول باتوں سے نکالیں اور صحیح رخ پر چلیں، تاکہ ہمیں خود بھی راحت ملے اور دوسروں کے لیے بھی راحت کا سامان بنے. ہم سیاسی میدان میں ہوں تو سیاسی میدان میں بھی ہمارے اخلاق دیکھنے، ہم کتنی بدتمیزی پر اتر جاتے ہیں، کس قدر جو نا گر جاتے ہیں کہ دوسرے کے لیے ہم ہر طرح سے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں. اب سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا پر پوسٹیں بدتمیزی کی، اس میں الفاظ بدتمیزی کے. اللہ تعالیٰ کی اور قبر میں جا کے حساب کتاب دینا ہے، ایک ایک بات کا حساب دینا ہے. ہم نے کوئی غلط بات جاری کی، کوئی غلط بات زبان سے نکالی، کوئی غلط پوسٹ ہم نے جاری کی، کوئی غلط بیان جاری کیا، کسی کی ہم نے ہنسی اڑائی، ان سب چیزوں کا حساب دینا ہے. تو ان تمام چیزوں میں ہم سوچیں ذرا کہ ہم اپنے وقتی مفادات کے لیے، ہم اپنے سیاسی مفادات کے لیے، ہم اپنے خاندانی مفادات کے لیے، تجارتی مفادات کے لیے، ملازمت کے اعتبار سے کسی مفاد کے لیے، شخصی ذاتی مفادات کے لیے، یا اپنی جماعتی مفادات کے لیے، ادارے کے کوئی بھی مفاد ہو، ان مفادات کے لیے ہم اپنی حیثیت میں کتنا گر جاتے ہیں، کتنا گھٹیا ہو جاتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو ذرا سوچ کر بڑی اصلاح کی ضرورت ہے. وہ افتخار عارف صاحب کا غالباً شعر ہے نا کہ بات کردار کی ہوتی ہے وگرنہ عارف قدم انسان سے سایہ بھی بڑا ہوتا ہے. تو کردار جو ہے نا ہمارا وہ صحیح ہونا چاہیے. ہمارے گفتار میں بھی، ہمارے کردار میں بھی، ہماری ہر چیز کے جو ہے نا معیار میں ہمارا اخلاق وہ بالکل نمایاں رہے اور بہترین رہے، اچھا رہے. تو انشاءاللہ پھر معاملات اچھے ہوں گے. تو اپنے اس ملک کو، اپنی اس قوم کو، مسلم امہ کو ہم اچھے اخلاق سے ہی سجائیں، سنواریں، اچھی زبان سے سنواریں، اور اسی طریقے سے جو ہے اچھی تہذیب جو اللہ نے دی، اللہ کے رسول نے دی، اسلامی تعلیمات نے دی، اس کو اپنائیں. یہ جو بہرا روی ہمارے درمیان ڈال کے ہمیں بالکل جو ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے زبان استعمال تو نہیں کرنی چاہیے، لیکن وہی والی بات ہے، لوگ کہتے ہیں نا کہ بس بے لباس کر دیا ہمیں. وہی والی حالت ہماری ہو رہی ہے کہ ہماری جگہ جو ہے نا بس اس طرح سے گر جاتے ہیں، گھٹیا ہو جاتے ہیں کہ بس اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم ہی سب کچھ ہیں. تو یہ ایسی چیزیں زیب نہیں دیتی. معاشرے سے ان چیزوں کو مٹائیں، معاشرے سے ان چیزوں کو ختم کریں، زبان کو صحیح کریں، آپس کے میل جول معاملات کتنے غیر ہو، کوئی کتنا ہی بڑا دشمن ہو، لیکن اپنے اخلاقیات اور ان چیزوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے. کسی بھی سطح کے جو نا معاملات ہوں اس میں ہم گھٹیا پنا نہ دکھائیں، اتنے مت گریں کہ جس میں جو ہے جناب جو ہے ہمارا معاشرہ بھی اور ہم بھی تباہی بربادی ہی کی طرف بڑھتے رہیں اور اس کے جو نا کوئی تدارک نہ کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو بد زبانی سے، بد تہذیبی سے، ناشائستگی سے، بے ادبی سے، گستاخی سے، ان سب چیزوں سے نکالے. جو معاشرہ پہلے پاک صاف جس طرح ہوتا تھا،
جس طرح ادب احترام ہوتا تھا، جس طرح تہذیب ہوتی تھی، جس طرح سے شائستہ زبان ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نصیب فرمائے، اور وہی حالات اور وہی معاملات دوبارہ اللہ تعالیٰ نصیب کر دے، اور ہم صحیح رخ پر چلیں، اور تاکہ اپنا جو ہے جو کھویا ہوا سرمایہ ہے دوبارہ ہمیں میسر آ سکے، اور ہم اپنے جو ہے گھر بار کو بھی، اپنی نسلوں کو بھی محفوظ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر سطح پر، چاہے صحافت کی دنیا ہو، چاہے سیاست کی دنیا ہو، چاہے تجارت کی دنیا ہو، ملازمت کی دنیا ہو، خاندانی دنیا ہو، برادری کی دنیا ہو، محلے داری کی دنیا ہو، اور بازار اور مارکیٹ کی دنیا ہو، ہر سطح پر اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح تہذیب، صحیح زبان، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ اچھا معیار نصیب فرما دے، اور تمام کی تمام خرابیاں، برائیاں جو معاشرے میں پھیلا دی گئیں اور خوب ان کو جو ہے بڑھاوا دے دیا گیا، اور مزید اس میں جو ہے سازشیں کرنے والے اندرونی و بیرونی وہ خوب اس کو بڑھاوے دے دے کے کہیں سے کہیں پہنچا رہے ہیں، نہ جانے کن کن پروگراموں کے ذریعے، نہ جانے کن کن عنوانات کے ذریعے، کن کن جو ہے بیانات کے ذریعے جو ہے قوموں کو گھٹیا بنایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام معاملات میں ہماری رہنمائی فرمائے، اصلاح فرمائے، درستگی فرمائے، ہماری فکر کو اور ہماری باتوں کو اللہ تعالیٰ مقبول فرمائے، قبول فرمائے، اور جلد سے جلد سب طرف جو ہے اچھے اخلاق کو اللہ تعالیٰ عام فرما دے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت، صورت، کردار، گفتار اسی سے ہم سب کو مزین فرما دے۔ آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔